چنانچہ بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے پاک باز ہیں؟ ہم صبح سے لے کر شام تک بے شمار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اگر اپنے گناہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ اول تو انسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت یہی سوچا کرے تو وہ کبھی کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی گندگی میں ملوث ہو جائے تو اس کو اس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ وہ غلاظت کے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ گناہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ جن گناہوں کے نتائج بد پوری قوم کو بھگتنے پڑیں ان کا معاملہ پرائیویٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔ انفرادی نوعیت کے جرائم خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھنونے اور شدید ہوں، لیکن ان کے اثرات دو چار افراد سے آگے نہیں بڑھتے، اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے۔ ان سے توبہ استغفار کر لینا بھی آسان ہے، اور ان کے گناہ ان کے معاف ہو جانے کی امید بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جس گناہ کا برا نتیجہ پورے قوم، پورا ملک، پوری قوم نے بھگتا ہو، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر کسی وقت انسان اس بد عملی سے آئندہ کے لیے توبہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عہدہ برا ہونا بہت مشکل ہے، اور اس کے عذاب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔ اس حیثیت سے یہ گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری اور دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر گناہ ہے، اور اسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ ہم صبح شام بیسیوں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مگر یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت توبہ کی توفیق بخشے تو معاف بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی تلافی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں پھنسا لیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط بھی استعمال ہو جائے تو ملک اور قوم کے مستقبل پر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک اور اسلام کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بے دین، بد عقیدہ، بد کردار امیدوار کے بیلٹ باکس میں صرف ایک ووٹ دوسروں سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہوگا۔ اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے،
اور یہ ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔